میرا سر آپ سے ایک سوال، ابھی آپ نے اعظم سواتی صاحب کا جب ذکر کیا، میں بڑی آپ کی نالج ہے میں سیکھ رہی ہوں. آپ نے کہا کہ ان کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں منتقل، کے پی کے میں حکومت ہے پی ٹی آئی کی، پنجاب میں حکومت ہے پی ٹی آئی کی، اسلام آباد سینٹر میں آ جاتا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ہم آرمی کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کیونکہ پی ڈی ایم کی جو صوبہ سندھ ہے وہ پی ڈی ایم کے کنٹرول میں ہے، وہ زرداری کے تصرف میں. اگر ان کو یہاں سے نکال لیا گیا تاکہ پنجاب کے انفلوئنس میں بھی نہ آئے اور کے پی کے انفلوئنس میں بھی نہ آ سکے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ دنوں پہلے پنجاب کی سیکیورٹی ادارے جب گئے ہیں تو فیڈرل علاقے میں وہ نہیں اپنی کارروائی کر سکے. تو اگر ان کو سندھ میں بھیجا گیا تو گورنمنٹ بھی تو انوالو ہو سکتی ہے نا، آپ کی پی ڈی ایم بھی تو انوالو ہو سکتی ہے کہ یہ ذاتی اناد کی بنا تو ہم آرمی کو کیوں انوالو کر رہے ہیں؟ پی ڈی ایم اگر حکمراں ہے، اگر اقتدار پر قابض ہے تو کس کی مہربانی سے؟ باجوہ صاحب چلے گئے، اب اس حکومت نے ابھی تک تو آرمی یہ نے ابھی انٹروین نہیں کی. اس نئی عسکری قیادت کو اگر وہ واقعی یہ سمجھتے تھے کہ باجوہ نے جو کچھ کیا غلط تھا، باجوہ نے آئین توڑا، آئین کی خلاف ورزی کی، انہوں نے معیشت کو تباہ کر دیا، ایک ایسی مافیا کو اقتدار کی مسند پر بٹھا کر جسے صرف اپنا مفاد عزیز ہے، اور اس نے گزشتہ 8 مہینے میں صرف یہی کام کیا ہے کہ اپنے تمام گناہ انہوں نے دھلوا دیے ہیں، معاف کر دیے ہیں. ملک کی معیشت کے لیے، ملک کے عوام کے لیے تو اس نے کوئی کام نہیں کیا. مگر سر اگر یہ حکومت انٹروین کرتی ہے باجوہ صاحب کی غلطیوں کو ریپیئر یہ آرمی کے جو چیف ہیں اور آئی ایس آئی اگر انٹروین کرتی ہے باجوہ صاحب کی غلطیوں کو دھونے کے لیے بھی، تو پھر اے پولیٹیکل تو نہ رہے گی. نہیں تو اے پولیٹیکل نہیں ہے، یہ کہہ دینے سے کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں. پاکستان میں کوئی یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، اور کوئی بھی عام فہم کا مالک انسان یہ قبول نہیں کر سکتا کہ فوج اے پولیٹیکل ہو گئی ہے. اے پولیٹیکل نہیں ہوئی، فوج آج بھی اسی طرح سے پاکستان پر حاوی ہے اور قابض ہے. اور اس کا ثبوت ایک اور 16 دسمبر ابھی گزری ہے جی 3 دن پہلے. 16 دسمبر وہ تاریخ ہے جو میری دانست میں پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، جب ہم نے آدھا ملک گنوا دیا. کس کی حماقتوں سے، کس کی غلطیوں سے گنوایا؟ فوجی حکمران تھے نا. مگر پولیٹیشینز کی انٹرونشن بہت تھی. پولیٹیشینز اگر مان لیتے کہ مجیب الرحمان کی اکثریت ہے. پولیٹیشین کون مان لیتا؟ ایک ہی سیاستداں تھا نا، بھٹو کس کا پروردہ تھا؟ ایوب خان کا. بھٹو کو لانے والے کون تھے؟ تو یہ کہنا کہ ہماری فوجی غلطی نہیں تھی، سیاستدانوں کی غلطی تھی، یہ تو بالکل ایسی ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ جو میں نے چیز چوری کی ہے، یہ میں نے چوری نہیں کی، مجھے تو اس نے ورغلایا تھا، مجھے عارفہ نے ورغلایا تھا یہ چوری کرنے کے لیے. کوئی عام فہم کوئی یہ تسلیم کر سکتا ہے؟ اور جبکہ پاکستان پر 1958 سے جب سے ایوب خان نے مارشل لاء لگایا تھا، اس وقت تک 1970 تک مسلسل فوجی آمریت کا دور چلا آ رہا تھا. یحییٰ خان اس کے ذمہ دار تھے، جنرل ٹائیگر نیازی اس کے ذمہ دار تھے. نیازی نے کیا نعرہ لگایا تھا؟ نیازی نے یہ کہا تھا کہ میں تو بنگالیوں کی قوم کو بدل کر رکھ دوں گا، یہ دعویٰ تھا. میں کہتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں واحد مثال ہے کہ جہاں اکثریت نے مجبور ہو کے یہ چاہا کہ وہ الگ ہو جائیں. دنیا کے بے شمار ممالک ہیں جہاں اقلیتیں تو یہ چاہتی ہیں کہ وہ آزاد ہو جائیں. اسپین میں چاہتی ہیں، اٹلی میں چاہتی ہیں، لیکن پاکستان وہ واحد مثال ہے جہاں اکثریت کے لیے ہم نے ایسے حالات پیدا کیے کہ آخر کار مجبور ہو کر وہ علیحدہ ہوئے ہماری غلطیوں کی وجہ سے. اور ہم آج تک یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ جو کچھ مشرقی پاکستان میں ہوا وہ ہمارا کیا دھرا تھا.